اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ نے 100 سال کی نیند سلا دیا تھا، آخر کون تھے وہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چلیے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل قوم پر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا اور بہت سے پیغمبروں کا انہوں نے مذاق بھی بنایا۔ بنی اسرائیل سب سے زیادہ بدترین قوم اس دنیا میں گزری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، جن کو یہودی آج بھی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ جس بستی میں آپ علیہ السلام تھے وہاں پر تقریباً سینکڑوں لوگوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک گدھا اور کچھ کھانے کا سامان موجود تھا۔ آپ نے اس بستی کو بڑے غور سے دیکھا جو بالکل کھنڈر ہو چکی تھی۔ وہاں پر پڑی ہوئی ہڈیاں آپ علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ جگا کر چلی گئی۔ آپ نے سوچا جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو کیسے ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا اور کیسے اس کو اپنے سامنے پیش کرے گا۔ آپ نے یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد موت سے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ جیسے ہی نیند سے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا جس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے اور کچھ سوال و جواب کیے۔ آپ سے ان فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ آپ نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ ان فرشتوں نے کہا آپ 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے ہیں۔ آپ کے دل میں جو وسوسہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے گدھے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ کے اس گدھے کو مرے ہوئے بھی 100 سال بیت چکے ہیں۔ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گدھے کی ایک ایک ہڈی جڑنا شروع ہو گئی اور فوراً زمین پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کے کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ ان فرشتوں نے کہا دیکھو 100 سال بعد بھی تمہارا کھانا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اس کو بنایا تھا، کیونکہ اس کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ مانگی۔ اس بستی سے نکلنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بجائے گھر کے وہاں پر پوری بستی ہی بدلی ہوئی ہے تو آپ اور بھی زیادہ سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن آپ اپنے گدھے کو لے کر اس بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنی ہے اور کیسے مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب کچھ بہترین جاننے والا ہے۔